بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد قال اللہ تعالی والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، لعان کے معنی آپس میں لعنت بھیجنے اور دھتکارنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں لعان کہتے ہیں کہ شوہر کا اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگانا یا اس سے پیدا ہونے والے بچے کی ثبوت کا نفی کرنا۔ اس طریقے پر اگر یہ شکل پیدا ہوتی ہے، یہ صورت بنتی ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی پر زنا وغیرہ کا الزام لگاتا ہے، تو اس کے بعد اصول یہ ہے کہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر مرد 4 دفعہ گواہی دے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، یعنی میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 الفاظ کے ساتھ گواہی والے کلمات کہیں۔ اس کے بعد 5ویں دفعہ میں یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طریقے سے یہ تو شوہر کو عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر بیوی 4 دفعہ قسم کھا کر کے اللہ کی اور گواہی کے 4 کلمات ادا کرے اور یہ کہے کہ شوہر جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس میں جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر 4 دفعہ یہی کلمات کہے، اور 5ویں دفعہ میں عورت یہ کہے کہ اللہ کی قسم اگر شوہر اپنی بات میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب۔ اس کو لعان کہتے ہیں۔ لعان کے ثبوت کے بعد یہ گواہی مرد کے حق میں حد قذف کے طور پر جاری کی جائے گی، اور عورت کے حق میں حد زنا کے طور پر جاری کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، اسلام کے اندر بے حیائی اور فحاشی چیزوں کی کلی طور پر ممنوعیت ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں زنا کے صدور پر بڑی سخت سزا کا نظام کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت کسی سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے، کنوارے مرد عورت سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو برسر عام، اگر اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو برسر عام اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر شادی شدہ مرد و عورت سے زنا کا صدور ہو جائے اور عدالت وغیرہ کے اندر اس کا ثبوت بھی ہو جائے، گواہوں کے ذریعے سے یا اقرار کے ذریعے سے اس کے زنا کا ثبوت بھی ہو جائے، تو شادی شدہ مرد و عورت ان کی سزا زنا کی رجم ہے۔ رجم یعنی پتھروں سے اتنا مارا جائے کہ ان کی جان نکل جائے، ان کی جان جاتی رہے۔ چونکہ شریعت کے اندر زنا کے ارتکاب اور اس گناہ کے ثبوت کے بعد، اس جرم کے ثبوت کے بعد بڑی سخت سزا کا نظام ہے، اسی لیے شریعت نے یہ بھی اصول بنایا ہے کہ اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ کے طور پر 4 عینی گواہوں کو پیش کرے، 4 ایسے لوگوں کو پیش کرے کہ جنہوں نے موقع پر اس عمل کو دیکھا ہو،
زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اگر وہ 4 گواہ کا نصاب پورا نہیں کر سکتا تو پھر زنا کی تہمت لگانے والے مرد پر حد قذف جاری کی جاتی ہے، یعنی اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب حد قذف سے متعلق آیات نازل ہوئی تو ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی انصار مدینہ کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے تعجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، واقعتاً اس طرح کا کلام نازل ہوا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی زنا کا الزام لگائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ کو پیش کرے، اس کے بعد ہی اس کے قول کو قابل قبول مانا جائے گا۔ اور فرمانے لگے کہ اگر میں کسی شخص کو دیکھوں، کسی کمینے کو دیکھوں کہ وہ میرے بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، جب تک میں گواہ کو ڈھونڈ کر لاؤں گا تب تک وہ بد اخلاق شخص وہاں سے اپنا پورا کام کر کے جا چکا ہوگا۔ تو یہی واقعہ پیش آ رہا تھا کہ اچانک ایک صحابی حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو مبتلا دیکھا۔ جب انہوں نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ مبتلا دیکھا اور صبح کو پھر عام لوگوں میں یہ چرچا ہونے لگی کہ اب ہلال ابن امیہ پر حد قذف جاری ہوگی کیونکہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو یہ فرمانے لگے کہ مجھے امید ہے اور مجھے اللہ پر بھروسہ اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے لعان سے متعلق یہ آیات نازل فرمائی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اگر ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ 4 مرتبہ گواہی کے کلمات دہرائے، اللہ کی قسم کے ساتھ 4 مرتبہ گواہی کے کلمات کو دہرائے، اور 5ویں دفعہ جھوٹے ہونے کی صورت میں اپنے اوپر لعنت بھیجے، اور عورت سے بھی سزا کو ہٹا لیا جائے گا، وہ بھی اسی طریقے سے 4 دفعہ گواہی کے کلمات دہرائے اللہ کی قسم کے ساتھ، اور یہ کہے کہ اللہ کی قسم، شوہر جس الزام کا اور جس تہمت کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے۔ 4 دفعہ یہی کلمات کہے اللہ کی قسم کھا کر، اور 5ویں دفعہ عورت یہ کہے کہ اللہ کی قسم مجھ پر اللہ کا غضب ہو کہ اگر شوہر اپنے دعوے میں سچا ہو۔ اس طریقے سے لعان کیا جاتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال ابن امیہ کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی اور یہ آیات پڑھ کر کے سنائی، اور ان کی بیوی کو بھی بلوایا۔ اس کے بعد دونوں کو بٹھا کر کے فرمانے لگے کہ دیکھو، سمجھانے لگے، نصیحت فرمانے لگے کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے حضرت ہلال ابن امیہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے میں سچا ہوں، اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں، لہٰذا انہوں نے 4 دفعہ گواہی کے کلمات دہرائے اللہ کی قسم کے ساتھ۔ پھر جب 5ویں دفعہ وہ اپنے اوپر لعنت بھیجنے والے کلمات دہرانے لگے تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو متنبہ فرمایا، اور ایک دفعہ پھر فرمایا دیکھ لو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں سچا ہوں اور مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں سزا نہیں دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے لعنت والے کلمات دہرائے۔ اس کے بعد پھر ان کی بیوی سے کہا اور ان کو سمجھایا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بڑا سخت ہے، لیکن وہ
نہیں مانی اور اس نے بھی گواہی کے 4 کلمات دہرائے، اور اس کے بعد پھر حضور نے جب سمجھایا تو کچھ اس کا ارادہ ہوا سمجھنے کا اور رکنے کا، لیکن پھر بعد میں یہ کہہ کر کے کہ میں اپنے خاندان اور گھر والوں کو رسوا نہیں کر سکتی، اس کے بعد پھر اس نے بھی غضب والے کلمات دہرا دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے، چنانچہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے ہونے والے بچے کا ثبوت اس کے باپ کی طرف نہ کیا جائے، اور ہونے والے بچے کو ولد الزنا کا طعنہ نہ دیا جائے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شریعت ہی ایک ایسا اسلام اور ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اتنے پیچیدہ مسائل کا بھی حل فرما دیتا ہے۔